أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے آج ہم آپ کے سامنے امام زمانہ عجل اللہ شریف کے سلسلے میں جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم آپ کے سامنے چند سوالات کریں گے اور اس کے جوابات. سب سے پہلا سوال ہم یہ کریں گے کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے. پہلا سوال جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ یہ کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے. پھر دوسرا سوال کہ امام جو کہ ظاہر نہیں ہیں، امام غائب ہیں، تب امام کیسے امت کو فیض پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح سے فیض پہنچا رہے ہیں. دوسرا سوال یہ. تیسرا سوال جو ہم کریں گے، آپ جس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ یہ کہ اس انتظار کا فائدہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں. جو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے، امام کی معرفت کیوں واجب ہے. امام کی معرفت اس لیے واجب ہے چونکہ امام رب ہے عبد اور معبود کے. اس طرح سے چونکہ انسان کی زندگی موقوف ہے اس چیز پر، یہ انسان کو جو حیات ملی ہے، یہ جو انسان کو زندگی ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت انجام دے سکے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اگر میرا مقصد جن اور ان سے عبادت نہ ہوتا تو میں ان کو خلق نہ کرتا. اب سامعین توجہ فرمائیں، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور ان سے عبادت نہ ہوتا تو ہم ان کو خلق نہ کرتے. یعنی یہ جو ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. جن و انس کی تخلیق اس وجہ سے تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے. اب عبادت کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو، بغیر معرفت کی عبادت نہیں ہو سکتی. اب اہل بیت کی معرفت، اب اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ لہٰذا کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا ربط ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے. اور وہی ربط، جو یہ ربط ہے، اسی ربط کا نام امام. اس لیے چونکہ یہ جو قرآن کی آیت قیامت تک ہے، لہٰذا مقصد قیامت تک ہے. یعنی مقصد کون سا مقصد؟ یہی مقصد کہ انسان عبادت انجام دے، انسان عبادت کرے، اور عبادت کے لیے معرفت کا ہونا بہت ضروری. لہٰذا اب یہ اللہ کی معرفت موقوف ہے اہل بیت کی معرفت پہ، امام کی معرفت پر. لہٰذا امام کی معرفت بھی ضروری ہے. اس لیے چونکہ اگر اہل بیت کی معرفت نہیں ہوئی، امام کی معرفت نہیں ہو سکی تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی عبادت انجام نہیں دے سکتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ناظرین توجہ فرمائیے، یہ نبی کے الفاظ ہیں، یہ وہ نبی کی جس کی زبان کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ نبی کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. یعنی جو وحی ہوتی ہے وہی نبی کلام کرتے ہیں. اب نبی فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی اور معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا تو اس کی موت جہالت کی موت.
اب آپ سوچیں اور تصور کریں اور غور و فکر کریں کہ یہ موت جہالت کی موت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ موت جہالت کی موت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی فائدہ مند نہیں، نہ اس کی عبادت، کوئی بھی کام اس کا فائدہ مند نہیں رہا. یعنی جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. پہلا تو سوال اس لیے امام کی معرفت بہت ضروری. اب ناظرین کرام، جس کا جیسا ظرف ہوگا اسی اعتبار سے مان. میں اس کے بارے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مثال سے بات، فرض کریں پروردگار عالم آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے، بارش نازل ہو رہی ہے. اب جب وہ بارش نازل ہو رہی ہے تو اس بارش کے قطرے سمندر میں بھی پڑ رہے ہیں، دریا میں بھی پڑ رہے ہیں، اور جو سامنے ایک بالٹی رکھی ہوئی اس میں بھی پڑ رہے ہیں، ایک گلاس رکھا ہوا ہے اس میں بھی پڑ رہے ہیں، ایک کپ رکھا ہوا ہے اس میں بھی پڑ رہے ہیں. دیکھیں بارش ہو رہی ہے، نازل ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے اور اس کے قطرات گر رہے ہیں. اب جو سمندر کے اندر ظرفیت ہے وہ اپنے اعتبار سے لے لے گا، جو دریا میں بارش ہو رہی ہے وہ اپنے اعتبار سے، جو کھیت میں بارش ہو رہی ہے وہ اپنے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے جو قطرے بالٹی یا گلاس میں گر رہے ہیں وہ اپنے اعتبار سے لے. یعنی بارش ہو رہی ہے، اب جس ظرف میں جتنی صلاحیت ہے اس اعتبار سے وہ اپنے ظرف کے مطابق اس کو حاصل کر رہا ہے. بس اسی طریقے سے امام کا فیض جاری و ساری ہے، بس جس کے اندر جتنی ظرفیت ہے، جتنی گنجائش ہے، اسی اعتبار سے وہ امام کی معرفت ہے. لیکن امام کی معرفت ہر زمانے میں ہر کسی کے لیے ضرور ہے، چونکہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم عبادت انجام دیں اور اللہ تک پہنچے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی نجات یافتہ ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، ہم نجات یافتہ ہو جائیں. لہٰذا امام کی ضرورت ہے، چونکہ امام ہمیں راستہ بتائیں گے، چونکہ امام ہی کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر ہم نہ ہوتے، اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہو سکتی. یعنی ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. یعنی ہم وہ ذات ہیں کہ جب ہم آسمان پہ تھے تو ملائکہ کو تسبیح و تحلیل سکھا رہے تھے، اور جب زمین پہ آئے تو اس بندوں کو اور لوگوں کو ان کی نجات کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے. اور ناظرین کرام کہ جب آپ دیکھیں، آپ توجہ کریں، تاریخ پڑھیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس انسانوں میں جو سب سے پہلا انسان پروردگار عالم نے اس روئے زمین پہ بھیجا ہے وہ بھی ہادی بھیجا ہے، وہ بھی امام بنا کے بھیجا ہے. یعنی امام کی، تاکہ لوگ سوال نہ کریں کہ معبود تو نے ہمیں ایسے ہی بھیج دیا تھا، کوئی ہماری ہدایت کرنے والا نہیں تھا، ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا، اور ہم کیا کرتے تاکہ لوگوں کا یہ جو سوال ذہن سے آتا، لوگوں کے یہ جو سوال ذہن میں آتا، پروردگار نے پہلے ہی سب سے پہلے اگر کسی بندے کو بھیجا ہے، کسی انسان کو بھیجا ہے، وہ اپنی طرف سے ہادی بنا کے. لہٰذا اس ہادی کو پہچاننا بہت ضروری ہے، چونکہ مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مقصد یہ ہے کہ انسان عبادت انجام دے، اور عبادت کے لیے معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا امام کی معرفت بہت ضروری ہے. اور یہ ایک عقلی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے کیسے؟ فرض کریں کہ ایک بندہ راستے میں جا رہا ہے اور اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوش ہونے کے بعد ایک بندہ اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد ہاسپٹل میں پہنچا دیتا ہے. اور جب وہ وہاں جانے کے بعد یعنی خواب سے بیدار ہوتا ہے، بے ہوشی سے افاقہ ہوتا ہے اس کو، اور جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے، وہ سوال کرے گا سب سے پہلے. جب وہ وہاں آنکھیں کھولے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں آئے گا کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا. تو جو بھی اس کے آس پاس لوگ ہوں گے وہ بتائیں گے کہ فلاں بندہ آیا تھا اور آپ کو یہاں پہنچا کر چلا گیا. اگر وہ بندہ اگر آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ اس حالت میں نہ ہوتے، آج آپ صحیح نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ کی زندگی بچی ہوئی ہے، اگر وہ بندہ آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ زندہ نہ ہوتے. اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس بندے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ سوال کرے گا کہ بندہ ہے کون. اب اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری تو زندگی بچ گئی ہے، اب تم کیوں سوال کر رہے ہو، کیوں تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، میں اس کا شکریہ ادا کروں. کہا کس طرح سے؟ چونکہ وہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے
اس نے میری جان بچائی ہے، لہٰذا میری گردن پر ضروری ہے، حق بنتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، اس کی معرفت کروں، اس کو پہچانوں۔ لہٰذا وہ معرفت کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا کہاں ہے وہ، کون سا بندہ ہے، کیسا ہے، کس طرح سے، تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے امام کی معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں راستے بتائے، عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن ہے، یہ کلام خدا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے اس سے خدا راضی ہوگا، اگر تم یہ کام کرو گے تو اس سے خدا ناراض ہوگا۔ لہٰذا ہمیں شکریہ بھی بنتا ہے، اور شکریہ کے لیے معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں امام کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم امام کی معرفت کے بغیر مر گئے تو ہماری موت جہنم۔ دوسرا سوال جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام، کچھ امام ظاہر ہیں، کچھ امام غائب ہیں، یعنی حجت خدا کبھی ظاہر ہوتی، کبھی غائب۔ ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے، جب باطن ہے تب ایسی صورت میں سوال ذہن میں آتا ہے کہ امام اگر غائب ہیں، امام اگر پردے میں ہیں، تب ایسی صورت میں کس طرح سے وہ ہدایت، وہ کس طرح سے فیض پہنچائیں گے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح سے وہ فیض۔ اب ناظرین کرام، یہی سوال جس طرح سے آج کے زمانے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ امام غائب ہیں، تو وہ اپنا کیسے فیض پہنچا رہے ہیں امت، وہ کس طرح سے فیض پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانشینوں کا ذکر کر رہے تھے، اپنے جانشین کا ذکر کر رہے تھے، جب ایک کے بعد سب کو بیان کر رہے تھے، آخر میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارا بارواں نائب ہوگا، بارواں جانشین ہوگا، وہ غائب رہیں گے لوگوں کی نظروں سے۔ اور یہی روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ان سے پوچھا گیا تھا، جب امام نے بیان کیا کہ ہمارا بارواں نائب جو بھی ہوگا، ہمارا بارواں نائب، وہ غائب رہے گا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں رہے گا، وہ پردے میں رہے گا، وہ غیبت میں رہے گا۔ اور اسی طریقے سے امام سے سوال کیا گیا تھا، تو سوال یہ تھا کہ لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائے گا جب غیبت میں رہے گا، جب پردے میں رہے گا تو لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا، اور چھٹے امام نے بھی وہی جواب دیا جو نبی نے جواب دیا۔ اور اسی طریقے سے جب امام زمانہ عجل اللہ شریف سے سوال کیا گیا، جب امام مہدی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، تو امام نے بھی وہی جواب دیا جو نبی نے جواب دیا۔ اور وہ جواب کیا ہے جو نبی نے دیا؟ لوگوں نے کیا سوال کیا؟ لوگوں نے سوال کیا کہ جب آپ کا بارواں جانشین، آپ کا آخری جانشین پردے میں رہے گا تو وہ لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ تو نبی نے فرمایا، کہا کہ جب سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے، جب بادل اس سورج کو ڈھک لیتے ہیں، تب بھی یہ سورج اپنے وجود سے کائنات کے ایک ایک ذرے تک فیض پہنچاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا اس حدیث پہ، نبی نے کیا فرمایا کہ جب یہ سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے، بادلوں میں چلا جاتا ہے، تب بھی فیض پہنچاتا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس سے مستفیض ہوتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ہادی، ہمارا امام، ہمارا بارواں جانشین پردہ غیب میں ہوگا، لیکن وہ اپنا فیض پہنچا پوری دنیا تک، جو فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے، وہ فیض پہنچا۔ اور وہ جو حدیث آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے یہ زمین خالی ہو جائے تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے، اس پہ رہنے والے تمام کے تمام تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی امام کا وجود مقدس ہے، یہ امام کا وجود مبارک ہے، جس کی وجہ سے پورا نظام چل رہا۔ ہم سمجھ رہے ہیں امام غائب ہیں، لیکن امام کے وجود سے یہ پوری کائنات مستفیض ہو رہی ہے۔ اب جس کے اندر جتنی صلاحیت اور جس کے ظرف میں جتنی صلاحیت ہے، وہ امام کے وجود سے مستفیض ہو رہی ہے۔ امام ہر وقت ہدایت۔ آپ کے سامنے ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، سورہ کہف میں جب جناب موسیٰ، یہ مشہور واقعہ ہے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ جناب خضر کے پاس جا کر پڑھو، اور جب جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ جاتے ہیں، موسیٰ پہنچ جاتے ہیں جناب خضر کے پاس، تو جناب خضر کیا کہتے ہیں؟
جناب خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، تم تحمل نہیں کر سکتے، تم صبر نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بھیجا ہے، لہٰذا تمہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو جناب خضر کہتے ہیں موسیٰ تم اگر میرے علم کو برداشت کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ سفر، لیکن دوران سفر کچھ بول۔ جناب موسیٰ چلتے ہیں۔ دیکھیں امام کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جب سفر پہ چلتے ہیں اور سفر پہ چلنے کے بعد ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو جناب خضر کشتی میں سراغ کر دیتے ہیں۔ جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس میں تم سراغ کر رہے ہو تاکہ پانی اس کے اندر آئے اور ہم ڈوب جائیں۔ تو جناب خضر کہتے ہیں موسیٰ ہم نے تم سے منع کیا تھا، روکیے گا نہیں، بولیے گا نہیں، تو ہمارے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ اب ایک راستے سے گزرتے ہیں کہ وہ پورا واقعہ میں نہیں آپ کے سامنے مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ایک جوان آ رہا تھا، جناب موسیٰ نے جناب خضر نے تلوار نکالی اور جوان کو قتل کر۔ پھر تیسرا واقعہ یہ ہو گیا کہ صبح سے شام ہو گئی، بستی میں ٹہل رہے تھے اور جب پلٹ رہے تھے واپس ہو رہے تھے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے اور کہا اس کو بنا لیں۔ تو جناب موسیٰ نے پھر کہا کہ صبح سے شام ہو گئی، بستی والوں نے کوئی کھانا نہیں دیا نہ پانی دیا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بنا دیں۔ خیر تینوں کام ہو گئے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں جناب خضر کہتے ہیں موسیٰ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، اب ہم دونوں میں جدائی بھی ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں میں 3 کام، میں نے جو 3 کام کیے ہیں وہ کس وجہ سے۔ ناظرین اب توجہ، تاکہ میں نے جو کشتی میں سوراخ کیا وہ کس وجہ سے کیا، کیونکہ یہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی، غریب تھی اور یہ ظالم بادشاہ اس کو چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے اندر نقص پیدا کر دیا تاکہ غریب کا مال بچے۔ اور جو میں نے جوان کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، لہٰذا میں نے اس کو قتل، وہ ان کو بھی وہ اپنے والدین کو کفر کیا اور میں نے ان کے حق میں دعا کی کہ پروردگار ان کو اولاد صالحہ۔ اور تیسری چیز وہ جو دیوار ہم نے بنائی وہ اس وجہ سے بنائی کیونکہ وہ یتیموں اور غریبوں کا مال تھا، یتیموں کو مال تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو مال ضائع ہو جاتا، لہٰذا میں نے۔ دیکھیے جناب موسیٰ صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جناب موسیٰ ظاہرا نہیں جان پائے، وہ ظالم بادشاہ نہیں جان پائے، ظالم بادشاہ نہیں جان پایا، جناب موسیٰ نہیں جان پائے، لیکن چونکہ جناب خضر کا کام وہاں پر ہدایت تھا، مورد ہدایت تھا، متلبس بالہدایت ہے، ان کو ہدایت کرنی تھی، لہٰذا جناب موسیٰ نہیں سمجھ سکے اور وہ ظالم بادشاہ نہیں سمجھ سکا، لیکن چونکہ ان کا کام ہدایت تھا انہوں نے ہدایت کی۔ بس اسی طریقے سے ناظرین ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہم نہیں درک کر پائیں گے، لیکن ہمارا امام ہدایت کر رہا ہے، جس کے ظرف میں جیسی گنجائش ہے اس اعتبار سے فیض حاصل کر۔ تو یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انتظار کا فائدہ کیا ہے۔ انتظار جو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کا فائدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین عمل میری امت کا اگر افضل ترین عمل آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے، وہ ہے انتظار فرج، امام کے ظہور کا انتظار کا افضل ترین عمل بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث ابو حمزہ فمالی بیان کرتے ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ابو خالد امام کے صحابی ہیں، ابو خالد سے کہتے ہیں اے ابو خالد جو ہمارا 12واں جانشین ہوگا، جو ہمارا آخری جانشین ہوگا، جو ہمارا 12واں جانشین ہوگا، اس کی غیبت پھیلتی چلی جائے۔ عظمت اور فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس انتظار کی فضیلت کیا ہے، اس انتظار کی عظمت کیا ہے کہ جو ہمارا آخری جانشین ہوا اس کی غیبت پھیلتی چلی جائے، وسیع ہوتی چلی جائے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اس زمانے میں رہ رہے، یعنی کون سا زمانہ، یہ والا زمانہ کہ جس زمانے میں امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اس زمانے میں رہ رہے ہوں گے اور ہماری آخری حجت،
ہمارے آخری امام کی ولایت کا اقرار کر رہے ہوں گے، امامت کا اقرار کر رہے ہوں گے، اس کی غیبت پر عقیدہ رکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ المنتظرون لظہوری، اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے، وہ منتظر ہوں گے امام کے ظہور کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا چوتھے امام فرما رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ابو خالد سے فرما رہے ہیں، اے ابا خالد، جو اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں گے اور ہمارے امام کی امامت کا اقرار کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ انتظار کر رہے ہوں گے امام کے ظہور کا، پھر امام کی یہ جملے امام نے فرمایا کہ وہ زمانے کے تمام زمانے سے بہتر ہیں اور تمام زمانے کے لوگوں سے، یعنی ہم لوگ چوتھے امام کا زمانہ یہ والا زمانہ نہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن چوتھے امام دعا دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کہ جو لوگ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تمام زمانوں سے بہتر ہیں، اور یہ امام فرما رہے ہیں، کوئی عام انسان کلام نہیں کر رہا ہے، یہ مشیت خدا کلام کر رہا ہے، یہ اللہ کا ارادہ کلام کر رہا ہے، یہ قرآن ناطق کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں گے وہ تمام زمانوں سے افضل، اور حدیث یہی تک نہیں رکی، آگے امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں پروردگار عالم اس زمانے میں رہنے والوں کے سلسلے میں، امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس زمانے کے لوگوں کی عقلوں کو اتنا مضبوط کر دے گا، اتنا محکم کر دے گا کہ جو امام کی غیبت ہے اس کو بمنزلت المشاہدہ قرار، گویا کہ وہ امام کو دیکھیں، امام غائب ہیں، امام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن پروردگار عالم ان کی عقلوں کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ وہ گویا کہ امام کو دیکھ۔ حدیث ناظرین کرام یہاں تک ختم نہیں ہوئی، ابھی حدیث آگے چل رہی، ایک اور ٹکڑا حدیث کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا، اے ابو خالد، اے ابو خالد، جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت یہ ہے، جو لوگ اس زمانے میں ہیں پروردگار عالم ان لوگوں میں سے قرار دے گا کہ جو لوگ نبی اکرم کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جاتے تھے، اور جہاد یعنی جو فضیلت، جو عظمت، جو منزلت ان مجاہدین کی ہے کہ جو نبی کے ساتھ جاتے تھے اور جانے کے بعد جہاد کرتے تھے، وہی فضیلت اور وہی عظمت ان لوگوں کو ملے گی جو آخری حجت خدا کے دور میں، اس کے وقت میں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے انتظار، یہ انتظار کی عظمت ہے، اس کو امام نے بیان۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شیخ نعمانی اپنی کتاب الغیبہ میں بیان کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من مات منکم علی ھذا الامر منتظرا کان کمن ہوا فی الفسطاط الذی للقائل۔ توجہ فرمائیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا فرمایا کہ من مات منکم علی ھذا الامر، امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اس امر پر مر جائے، کون سا امر؟ یہ امر امامت، اس امر پر مر جائے، کس طرح سے؟ منتظرن، انتظار کرتے ہوئے، یعنی ہم امام کا انتظار کر رہے تھے، کرتے کرتے لوگ امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، عقیدہ رکھتے ہوئے کہ امام آئیں گے، امام آئیں گے، اور وہ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ من مات منکم علی ھذا الامر منتظرا کان کمن ہوا فی الفسطاط الذی للقائم، جو لوگ امام کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پروردگار عالم ان کو ان لوگوں میں سے قرار دے گا کہ گویا کہ وہ امام کے خیمے میں امام کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شرف ہے اس انتظار کا، کیا عظمت ہے اس انتظار کی،
انتظار کر رہے ہیں مولا کا. امام نہیں ہے, دنیا سے چلے گئے. پروردگار عالم ان کو ان لوگوں میں سے قرار دے کرے گا کہ ایک تو مجاہد والی, اور دوسری جو حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ یعنی ان کو امام کے خیمے میں, جو امام کا خیمہ ہے, جس طرح سے امام اپنے خیمے میں رہ رہے ہیں, اسی طریقے سے ان کو بھی امام کے ساتھ قرار. یہ عصمت ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ دعائے عہد جس کو بیان کیا ہے, خود حدیث بیان کرتی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اس دعا کی تلاوت کرے, صبح میں 40 دن تلاوت کرے, تو پروردگار عالم اس کو امام کے انصار میں سے کر. اب یہ امام کے الفاظ ہیں, توجہ فرمائیے گا. امام فرما رہے ہیں. یہ امام نے کیا فرمایا کہ دعائے عہد کوئی پڑھ رہا ہے, عہد پڑھ رہا ہے, دعائے عہد, اور 40 دن تک مسلسل پڑھ رہا ہے, تو امام کے انصار میں سے. اور اس کے بعد بھی ابھی حدیث, اس کے بعد امام نے فرمایا اگر کوئی انتظار کر رہا تھا 40 دن تک, اس نے دعا پڑھی اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا اور امام کا ظہور, تو پروردگار عالم جب امام کا ظہور ہوگا, جب امام کا ظہور ہوگا, تب پروردگار عالم اس کو اس کی قبر سے 40 دن تک دعا پڑھ رہا تھا, امام کا ظہور نہیں ہوا, تو اس کی قبر سے پروردگار عالم, اور پروردگار عالم اس کی قبر سے بعد یہ جو اس نے دعا پڑھی ہے, اس کے ایک ایک حرف, ایک ایک کلمے کے بدلے پروردگار عالم اس کے نام ایمان میں 1000 نکل, ایک ایک حرف کے عوض, اور ایک 1000 برائیوں کو ایک حرف کے عوض. انتظار کی, اس انتظار کی بڑی فضیلت اس دور میں, جس دور میں یہ تو انتظار کی سلسلہ. اب آخری سوال جو آپ کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دعا کریں, اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو امام کے ظہور کی دعا, اس کے علاوہ کوئی دعا, سب سے بڑی خوشی امام ظاہر ہو جائے, امام کا ظہور ہو جائے, خوشیوں کی سب سے بڑی خوشی اسی چیز. اب ہم دعا کر رہے ہیں, دعا قبول. ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم دعا کرتے ہیں, ہماری دعا قبول. نبی نے جواب, نبی نے فرمایا تم ایسی ذات کو پکار جس کو تم جانتے. نبی نے کیا سوال کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا, دعا کر رہے ہیں ہم, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا کہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو, ایسی ذات کو پکار رہے ہو جس کو تم جانتے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں, اصحاب کہتے ہیں, یا نبی اللہ پھر ہم کیسے پکاریں, کیسے جانے اس ذات کو؟ تو نبی نے فرمایا پہلے خود کو جانو, جب تم خود کو جانو گے تب اس کو. کہا خود کو کیسے جانے؟ کہا خود کو اس طرح سے جانے کہ تم زبان سے کیا, تم کانوں سے کیا سنتے, اور تم آنکھوں سے کیا. اگر تم یہ جان لیا زبان سے کیا بولنا چاہیے, کیا بول رہے ہو, آنکھوں سے کیا سننا چاہیے, کیا سن رہے ہو, اور آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہیے, کیا سن رہے ہو, کانوں سے کیا سننا چاہیے, کیا سن رہے ہو, آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہیے, کیا سن رہے ہو. اگر تم نے یہ دیکھ لیا, یہ جان لیا, تب ایسی صورت میں جب جو چیز آنکھوں سے تم وہی چیزیں دیکھو جس کا پروردگار عالم نے حکم.
تم کانوں سے وہی چیزیں سنو جس کا بس اسی طریقے سے لازم ہم امام کو اپنی زبان سے بلا رہے ہیں العجل 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 کی دعائیں اور صدائیں ہم دے رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کیا ہم کانوں سے وہی چیز سن رہے ہیں کہ جس کا پروردگار عالم نے، آنکھوں سے وہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جس کا پروردگار عالم نے، زبان سے وہی چیز ادا کر رہے ہیں کہ جس کا پروردگار عالم نے. اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے اس کے بعد ہم اگر امام کو کہتے ہیں تو یقیناً ہم پروردگار عالم ہمیں بہت کرے کہ ہم اور پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو ہمارے گناہ سے اور جتنے بھی ممکن ہے تمام شہریں ہیں اور آخر میں یہی دعا ہے